إن الحمد لله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. برادران اسلام، معزز بھائیوں، پردہ نشین، عزت دار خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی و کبریائی، بزرگی و حمد و ثنا، عزت و جلالت، شان و شوکت صرف اور صرف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے، جو کہ خالق کائنات اور مالک ارض و سماوات ہے۔ اس کے بعد بے انتہا درود و سلام کی بارش ہوجیو تمام انبیاء اکرام پر، خاص کر میرے اور آپ کے آخری نبی رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین سید ولد آدم آمینہ کے لال، میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن، جن کو اللہ رب العالمین نے نبی، رسول، بشیر اور نذیر بنا کر اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز بھائیوں، میں اور آپ جانتے ہیں جس دین پر میں اور آپ عمل کر رہے ہیں، جس دین پر سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، وہ دین اسلام ہے۔ وہ دین ایک امن پسند دین ہے۔ وہ دین امن و امان چاہتا ہے، شانتی چاہنے والا دین ہے۔ اس دین کے اندر کسی قسم کی زور، زبردستی، ظلم، جور نہیں ہے۔ وہ دین پر عمل کرنا بہت زیادہ آسان ہے۔ دین اسلام ایک امن پسند سوسائٹی، ایک امن پسند سوسائٹی چاہتا ہے۔ دیکھیے، دین اسلام اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ دین اسلام پر عمل کرنے والے سارے بندے اور خاص کر اس کائنات پر پائے جانے والا ذرہ ذرہ، ہر بندہ، ہر مخلوق کیا کرے؟ اللہ رب العالمین نے ان کو جو پاکیزہ رزق دیا ہے، جو پاکیزہ رزق اللہ رب العالمین ان کے لیے اتارا ہے، اور جس رزق کو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے حلال کیا ہے،
ان کو استعمال کرنا ضروری ہے. کیوں؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ساری کائنات کے لوگوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، روئے زمین پر پائے جانے والی ہر حلال چیز کو استعمال کرو، ہر حلال چیز کو استعمال کرو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم اس رزق حلال کے چکر میں پڑ کر رزق حلال کو استعمال کرتے ہوئے شیطان کے دوست مت بن جاؤ، شیطان کی اطاعت مت کرو، شیطان کی پیروی مت کرو. کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے. کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو حلال سے ہٹا کر حرام کی طرف لے کر جائے گا ضرور. آپ کو حلال کھانے سے روکے گا، آپ کو حلال پہننے سے روکے گا، آپ کو حلال چیزیں استعمال کرنے سے روکے گا، آپ کو حلال جگہ رہنے سے بھی شیطان روکنے کی پوری کوشش کرے گا. اسی لیے اللہ نے کہا انہ لکم عدو مبین، شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے، آپ اس سے بچ جاؤ. کیا اللہ نے کائنات کے اندر پائے جانے والے صرف لوگوں سے یہ مخاطب کیا؟ نہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ روئے زمین پر پائے جانے والے تمام مومنوں سے مخاطب ہو کر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے مومنوں. پہلے کہا اے لوگو، ایھا الناس بولا، یعنی سارے لوگ، سارے، کیا مسلمان، کیا مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی دین پر مذہب پر عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے. اس کے بعد یہاں پر خاص کر کے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے مومنوں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپ کو چاہیے کہ آپ حلال کھاؤ، حلال رزق کو استعمال کرو. اتنا ہی نہیں بھائیو، اللہ نے آگے سارے رسولوں سے مخاطب ہو کر کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں، اے پیغمبروں کی جماعت، آپ کو چاہیے کلوا من الطیبات، آپ پاکیزہ رزق کھاؤ. اب اور کیا کرو؟ پاکیزہ رزق کھا کر ساتھ ساتھ کیا کرو؟ وَعْمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل کرو، نیک عمل کرو. اگر ہم پاکیزہ رزق کھائیں گے، نیک روزی کھائیں گے، اچھے طریقے سے حلال رزق کھائیں گے تو یقیناً ہمارا دل عبادتوں میں بھی لگے گا، ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، ہم اچھی طریقے سے صحیح طور پر دین اسلام پر عمل کرنے والے بنیں گے. کیونکہ حلال چیزیں اللہ رب العالمین نے اس زمین پر بہت زیادہ رکھا ہے، اس کے مقابلے میں حرام چیزیں بہت کم ہیں. حرام چیزوں کو ایسا انگلیوں میں گرایا ہے اسلام. قرآن اور حدیث میں جن چیزوں سے روکا گیا ہے، جن چیزوں سے کہا گیا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے حرام ہے، یہ چیز آپ کے لیے ناجائز ہے، اس چیز کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، اس چیز سے آپ دور رہیے، تو گویا کہ وہی چیزیں کیا ہے؟ حرام ہیں. اس کے علاوہ جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں، جتنی چیزیں اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے رکھا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہوئی؟ حلال ہوئی. اگر حلال چیز کو بھی حرام اور ناجائز طریقے سے کمائیں گے تو پھر حرام ہو جائے گی. مال حلال ہے، لیکن اگر اس کو رشوت کے ذریعے سے استعمال کریں گے تو حرام ہو گیا. اس کو لوگوں میں دھوکہ دے کر، لوگوں پر ظلم کر کے اگر مال کو استعمال کر کے کمائیں گے تو مال حرام ہو گیا. اللہ رب العالمین نے ناجائز طریقے سے مال کمانے کو حرام قرار دیا ہے. اگر بزنس میں کوئی کسی کو دھوکہ دے کر، کوئی کسی پر جھوٹ بول کر اگر مال تو کما لیتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس مال، پیسہ، روپیہ آ جاتا ہے، لیکن وہ مال انسان کے لیے حرام ہے. کیونکہ روئے زمین میں پائی جانے والی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے بندوں کے لیے رکھی ہیں. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، روئے زمین پر پائے جانے والی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اپنے مخلوقات کے لیے رکھی ہے. اب آدمی کو چاہیے کہ تمیز کرے، فرق کرے کہ کون سی چیز میرے لیے حلال ہے، کون سی چیز میرے لیے درست ہے، کون سی چیز میرے لیے ٹھیک ہے، اور کون سی چیز میرے لیے ناجائز ہے، کون سی چیز میرے لیے حرام ہے، اور کس چیز سے مجھے بچنا ہے. اس کو فرق کرنا چاہیے. کیونکہ
انسان بڑا لالچی ہے، جلد بازی میں، حرص میں آ کر انسان کیا ہے، حلال اور حرام میں فرق کیے بغیر، حلال اور حرام میں تمیز کیے بغیر، ہر انسان کی دنیا میں پائے جانے والے ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں راتوں رات کروڑ پتی ہو جاؤں، میں راتوں رات امیر بن جاؤں، میں راتوں رات مالدار بن جاؤں۔ ہوگا راتوں رات مالدار ہوگا؟ شیطان انسان کو کسی نہ کسی طریقے سے غلط راستے پر لے کر جائے گا، حرام چیزوں کی طرف لے کر جائے گا، اس کی وجہ سے انسان مالدار تو کیا بہت بڑا مالدار بن جائے گا، لیکن مرنے کے بعد اللہ رب العالمین مال کے تعلق سے سوال کرے گا۔ کل قیامت کے دن بندے سے سوال کیا جائے گا، مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبُوهُ، اے بندے تو نے مال کو کن راستوں سے کمایا، کن جگہوں سے کمایا، کیسے تو نے مال کو کمایا نہیں۔ اس کے بعد یہ بھی پوچھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ وَأَيْنَ أَنفَقَهُ وَأَيْنَ أَنفَقَهُ، اور کہاں خرچ کیا، اور کہاں پر خرچ کیا، کیسے کمایا، کن راستوں سے کمایا، کیسی جگہ سے کمایا، اور کمانے کے بعد کیا تو نے اس مال کو صحیح جگہ استعمال کیا، صحیح جگہ خرچ کیا یا غلط جگہ خرچ کیا۔ یہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے سوال کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے کس لیے بھیجا تھا؟ اس کے بہت سارے مقاصد ہیں، ان مقاصد میں سے ایک مقصد ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ اے نبی آپ جاؤ، آپ کی امت کے لوگوں سے جا کر بتاؤ کہ اے لوگوں یہ چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حلال کی ہیں، اور ان چیزوں سے اللہ رب العالمین نے ہم کو روکا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بھی اسی لیے بھیجا کہ تم جاؤ اپنی امت کو جا کر سدھارو، اپنی امت کو جا کر بتا دو کہ آپ کی امت کہیں گمراہ نہ ہو جائے۔ دیکھیے اتنا ہی نہیں بھائیوں، جو بندہ، ہر آدمی کو چاہیے کہ حلال کمانے کی کوشش کریں، حلال کی جستجو کی فکر کریں، جب تک یہی کوشش کریں کہ ہمارے منہ میں جانے والا ہر لقمہ حلال کا ہو، حرام کا نہ ہو۔ اب انسان یہی چاہتا ہے، دیکھتا کہ بھئی میرے سامنے آنے والا بچہ نے تھوڑی دنوں میں اتنی بڑی بلڈنگ بنا دیا، میں کیسے نہیں کماؤں۔ اب انسان جاتا ہے، انہیں میرے سامنے والا بچہ اتنی بڑی گاڑی لا لیا، اب اس کا خون گرم ہو جاتا ہے، ان میں مال کمانے کے لیے یا اس سے بھی بڑی گاڑی لانے کے لیے جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ پیسے تو نہیں ہیں، پیسے اس کے پاس نہیں ہے، قرض حسنہ لاکھوں میں کوئی بھی نہیں دے گا۔ کیا کرتا؟ غلط راستے پر جاتا، یا تو سود کے طریقے سے، یا تو بیاج کے راستے سے، یا تو فائنانس کے راستے سے جاتا ہے۔ یہ سب خواب انسان کو کون بتاتا ہے؟ شیطان بتاتا ہے، اور انسان اس کو اپنا دوست مان کر، اس کی حیثیت نہیں ہے ایسی، لیکن میرے سامنے والا انہیں بچہ ہے، چھوٹی عمر والا ہے، میرے سے آگے چلا جا رہا ہے، کیسے جاتا؟ انسان کو اس کے اندر ایک فکر آ جاتی، جا کر انسان کیا کرتا؟ حرام کمائی میں پڑ جاتا ہے اور حلال کو چھوڑ دیتا ہے۔ شیطان تماشا کرنا چاہتا ہے، شیطان بندے کو اللہ رب العالمین کی عبادت سے ہٹانا چاہتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی حلال کماتا ہے، یہ حلال کمانا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ جو بندہ حلال کمائی کھا کر کھاتا ہے، حلال کمائی کما کر کھاتا ہے، تو ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من اکل طیبا، جو آدمی اچھے طریقے سے پاکیزہ رزق کو کھاتا ہے، وعمل فی سنتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جو آدمی اپناتا ہے، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور تجارت کرتے ہوئے اگر اس کو گھاٹا ہو گیا، اگر اس کو نقصان ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی تجارت میں وہ آدمی سچ بول کر زندگی گزارتا ہے، دخل الجنہ، ایسے 3 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ ایسے 3 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اتنا ہی نہیں، اگر ہمارے منہ میں جانے والا نوالا حرام کا ہے تو پھر ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ روزی اور عمل کا تعلق بڑا گہرا رشتہ ہے دونوں کا۔ ہماری روزی، دیکھیے ہماری جیسی روزی ہوگی ہمارا عمل بھی ویسا ہی ہوگا،
ہماری جیسی روزی ہوگی ہمارا عمل بھی اللہ رب العالمین کے پاس ویسے ہی قبول ہوگا. اگر حرام کمائیں گے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. اگر حلال کھائیں گے تو کی جانے والی ہر عبادت کو اللہ رب العالمین قبول کرے گا. تو پتہ یہ چلا روزی اور عمل یہ دونوں کا بڑا گہرا رشتہ ہے آپس میں. اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم حلال پہنیں, حلال کھائیں, حلال جگہ رہنے کی کوشش کریں, حلال چیزوں کو استعمال کرنے کی پوری کوشش کریں, حرام کمانے کی کوشش نہ کریں. سوچتا انسان بھائی وہ کیسا لینا, اس کے پاس سود کو کیسا لینا, یہ نہیں تو اس کے پاس بیاج کو کیسا لینا, وہ فائنانس میں کہہ کے انہیں وہ دے دیتا ہے, انہیں دیتا نہیں. ہماری جتنی طاقت ہے, ہماری جتنی حیثیت ہے, اتنے ہی ہم کو کام کرنا چاہیے. ہماری طاقت سے ہٹ کر کام نہیں کرنا چاہیے. حلال کمانے کے لیے انسان کو چاہیے کہ انسان حلال کمانے کی, حلال رزق کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کرے. جتنی کوشش ہو سکے گی اتنی کوشش کرے. کیوں؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب, اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے. ولا يقبل الا طیبا, اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے, پاکیزہ چیزوں کو ہی پسند فرماتا ہے. اور ناپاکیزہ جو چیزیں ہیں, حرام کی جو چیزیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا. تو بھائیوں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم مرتے دم تک اللہ رب العالمین ہمارے جسم میں جب تک سانس رکھے گا اس وقت تک مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم حلال پہنے, حلال کھائیں, حلال جگہ رہنے کی پوری کوشش کریں. لا يقبل اللہ الصلاۃ الا طہورا, اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر وضو کے نماز کو قبول نہیں کرتا. ٹھیک اسی طریقے سے ولا يقبل الصلاۃ ولا يقبل الصدقۃ الا غلول, جو بندہ حرام طریقے سے مال کو کماتا ہے, کمانے کے بعد اگر صدقہ کرتا ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے کو قبول نہیں کرتا. کتنے بھی حج کر لو, کتنے بھی عمرے کر لو, مساجد بناؤ, مدرسے بناؤ, غریبوں کی مدد کرو, لیکن دیکھو میں مال جو کما رہا ہوں کیا یہ غلط راستے سے تو نہیں ہے. میں جو مال کمایا ہوں کسی کو دھوکہ دے کر تو نہیں کمایا, میں جو مال کمایا ہوں کسی کو جھوٹ بول کر تو نہیں کمایا. وہ یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں گے, دیکھ کر قدم, دیکھیے زندگی کے اندر قدم پھوٹ کر رکھنا چاہیے, بہت محتاط ہو کر زندگی گزارنا چاہیے. یہ کوشش کرنا کہ حرام کا ایک بھی لقمہ ہمارے منہ کے اندر نہ جائے. اگر ہم حرام اگر کھاتے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ اللہ ہم کو اس سے بچائے. اگر ہاتھ اٹھا کر رو رو کر گڑ گڑا کر دعا بھی کریں گے تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. کتنا بھی گڑ گڑاؤ, رو لو, آنسو بہا لو, اس کے باوجود اللہ قبول نہیں کرتا دعا. کیوں؟ حرام کھا رہے ہو. دیکھیے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے, بہت بڑے صحابی تھے. ان کو مستجاب الدعوات کہا جاتا تھا. مطلب کیا؟ یہ اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تو دعا قبول ہو جاتی, بدعا دیتے تو بدعا قبول ہو جاتی. سارے لوگوں کو, معاشرے کے سارے لوگوں کو معلوم تھا کہ سعد اگر ہاتھ اٹھایا تو اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے گا. ایسے صحابی کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہیں, یا سعد, اے سعد عجب مطعمک, تو پاکیزہ رزق کھا, پاکیزہ رزق کھا, حلال رزق کھا, فإنہ یستجاب لک, تب جا کر تیری دعا قبول ہوگی. تو پتہ کیا چلا, پتہ کیا چلا, اگر ہم حلال کھائیں گے, حلال کھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرے گا. ایک آدمی سفر میں تھا, ہم جانتے ہیں جو آدمی سفر میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے کیا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے, رد کرتا؟ سبب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سفر میں جا کر, جو بھی بندہ سفر میں ہاتھ اٹھا کر یا سفر میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا, ہرگز رد نہیں کرتا. ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سفر کر رہا ہے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرا, پورے اس کے بال پرا گندا, سفر کرے گا تو اس کے کپڑے بھی, اس کے کپڑوں پر دھول ہے. اب وہ سبب ہے, اللہ ضرور دعا قبول کرتا. وہ بندہ ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعا کر رہا ہے, یا ربی یا ربی بول رہا ہے, اور اس کی اللہ کے نبی نے کہا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ صحابہ نے پوچھا, اے اللہ کے نبی یہ تو سبب ہے, رو رہا ہے, اللہ کو گڑ گڑا کر پکار رہا ہے, اس کے آنکھوں سے آنسو ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی.
تو اللہ کے نبی نے فرمایا مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، ومشربہ حرام، حرام چیزیں پیتا ہے، وملبسہ حرام، اور حرام لباس پہنا ہوا ہے، حرام طریقے سے کمایا ہے، وہی پیسوں سے اپنا لباس پہنا ہے، فَأَيْنَ يُسْتَجَابُ لَكَ، ایسے آدمی کی دعا قبول ہو تو کہاں سے قبول ہوگی؟ سفر میں ہے، رو رہا ہے، یا ربی کر کے گڑ گڑا رہا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، ہم مال کہاں سے کما رہے ہیں۔ دیکھیے بھائیو، ہر آدمی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بندہ، میرا بچہ، میری جو اولاد آ رہی ہے، میری جو نسل آ رہی ہے وہ نیک بنے۔ اب نیک اگر ہم بننا، اپنے بچوں کو بنانا چاہ رہے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو بھی حلال چیزیں کھلائیں۔ حضرت حسن بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حسن بن علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے 4 یا 5 سال کی عمر کے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کی کھجوروں کا ایک انبار آ جاتا ہے، وہاں پر رکھتے ہیں، بچے ہیں، 5 سال یا 4 سال کا بچہ ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ وہاں سے ایک کھجور کو اٹھا کر کھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کیسی کرتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کے ہاتھ میں سے کھجور کو نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کخن، اے حسن، تو بھی کھجور کو کھا رہا ہے، چبا رہا ہے، اس کو نکال کر پھینک دو، پھونک دو، اور منہ میں انگلی ڈال کر نکال دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ہم آل رسول ہیں، تم آل رسول ہو، اللہ کے نبی کے خاندان سے ہو، تم فاطمہ کے بیٹے ہو، تم کو چاہیے تم کیا کرو، تمہارے اوپر صدقہ حرام ہے، تم صدقہ نہیں کھانا چاہیے۔ اتنا ہی نہیں، آئیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا، کھاتے کھاتے اپنے آقا کو، حضرت ابو بکر کو ایک چیز دے دیا، لے لو آپ بھی کھا لو، ٹھیک ہے، دے دیے۔ حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں وہ چیز آئی، حضرت ابو بکر بھی اس کو کھا لیے۔ کھانے کے بعد وہ غلام کہتا ہے اے ابو بکر، جو چیز تمہیں کھا رہے ہو نا، کیا تم کو معلوم ہے میں وہ چیز کہاں سے لایا تھا؟ حضرت ابو بکر بولے مجھے کیا معلوم، آپ نے مجھے دے دیا، میں نے اس کو کھا لیا۔ تو انہوں نے کہا، وہ غلام کہتا ہے زمانہ جاہلیت میں میں کہانت کا کام کرتا تھا۔ کہانت مطلب غیب کی باتیں اٹکل پچو مار کر لوگوں کو کیا ہے اس کے مستقبل کے بارے میں، ان کے فیوچر کے بارے میں بتانا، جھوٹے باتیں بول کر غیب کے تعلق سے ان کو باتیں بتانا، وہ کام کرتا تھا۔ اچانک ایک بار ویسے ہی ایک آدمی کے بارے میں، اس کے فیوچر کے تعلق سے، اس کے مستقبل کے تعلق سے بول دیا اور وہ اٹکل پچو مار دیا، وہ بات صحیح ہو گئی، ایسا جانے انجانے میں بات صحیح ہو گئی۔ وہ آدمی خوش ہو کر مجھے لا کر کھلا، یہ چیز دیا، میں سمجھا کہ میں کھاتے کھاتے آپ کو بھی کھلاؤں۔ اب حضرت ابو بکر کو معلوم نہیں تھا، اگر کھا لیتے تھے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان دیکھیے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھیے، کیا کیا حضرت ابو بکر نے؟ خی کر دیا، منہ میں انگلی ڈال کر، پیٹ کو دبا کر وہ چیز کو نکال کر تھوک دیا اور پھینک دیا۔ کہا اے ابو بکر، آپ نے ایسا کیوں کہا، کیوں کیا؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے مرنے سے پہلے، میرے مرنے تک میرے منہ میں ایک بھی لقمہ حرام کا نہ جائے، ایک بھی لقمہ حرام کا نہ جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر اگر کھا لیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ان کو پتا چل گیا کہ یہ چیز حرام کی ہے، یہ چیز حرام کی ہے، حرام طریقے سے آئی ہے، اس لیے میں اس کو نہیں کھاتا۔ اتنا ہی نہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی، جا رہے تھے، راستے سے گزر رہے تھے، بھوک لگی، اونٹنی دکھی، اس اونٹنی کا دودھ کو دھو کر پی
پینے کے بعد صحابہ نے پوچھا اے عمر رضی اللہ عنہ جو اونٹنی کا دودھ آپ نے پیا ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ اونٹنی کہاں کی ہے؟ تو صحابہ نے حضرت عمر نے کہا مجھے نہیں معلوم. صحابہ نے کہا یہ صدقے کی اونٹنی ہے, یہ زکات کی اونٹنی ہے. اب حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہ تو انہوں نے کہا کہ میرے اوپر تو کیا ہے یہ زکات حرام ہے, میں مستطیع ہوں, اللہ رب العالمین نے مجھے اس لائق بنایا ہے کہ میں صدقہ اور زکات کا مال نہیں کھا سکتا. آپ کیا کریں, پیٹ کو دبائے, منہ میں انگلیاں ڈالے, جو دودھ پیے تھے اس دودھ کو خالی کر دیے. یہ صحابہ کا ایمان تھا. وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم مرتے دم تک بھی ہمارے منہ میں ایک بھی لقمہ, ایک بھی قطرہ حرام کا نہ جائے. اصحاب کہف کے نوجوان جو واقعہ ہم جانتے ہیں, نوجوان ان کے ایمان اور ان کے عقیدے کو بچانے کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ کر, اپنے گاؤں کو چھوڑ کر ایک غار میں آ گئے. غار میں آ کر سو گئے. اللہ رب العالمین نے ان کو موت دے دیا یا سو گئے, کچھ بھی ہو گیا. کب ان کی آنکھ کھلی؟ 309 سال کے بعد ان کی آنکھ کھلی. کتنے سال کے بعد؟ 309 سال کے بعد ان کی آنکھ کھلی. اب اس کے بعد ان کو شدت کی بھوک لگی, بہت زیادہ بھوک لگی. اب بھوک لگنے کے بعد کیا کرتا انسان, جو بھی دکھتا کھا لیتا. 309 سال کتنا لمبا عرصہ, کتنا لمبا زمانہ, ساری چیزیں بھول گئے. ان کے پاس ایک چاندی کا سکہ تھا, اس کو دے کر ایک آدمی کو بھیجا. فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ. ایک بندے کو, ان کے ایک ساتھی کو چاندی کا سکہ دے کر بھیجا کہ اس گاؤں کے اندر کہیں جا کر دیکھو ایہما ازکا طعاما, کہیں حلال رزق ملتا کیا, دے کر لے کر آؤ. سبحان اللہ, پیسے دے کر, چاندی کا سکہ دے کر بھیجتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو بازو شہر ہے, بازو جو گاؤں ہے, یہ گاؤں والے کیا ہیں, حرام اور حلال میں فرق نہیں کرتے. اس لیے آپ لوگوں سے پوچھ کر لاؤ کہ کون سی چیز حرام ہے, کون سی چیز حلال ہے. سبحان اللہ, 309 سال تک کچھ نہیں معلوم. اس کے باوجود بھی ان کی فکر یہ ہے کہ ہم کیا کریں, کھائیں تو حلال کھائیں, تو نہیں کھائیں, چھوڑ دیں. یہ ان کی فکر تھی. بھائیو اتنا ہی نہیں, صحابہ تو صحابہ تھے, ان کے بعد کے دور والے بھی کتنا احتیاط کرتے تھے. عبداللہ ابن مبارک جانتے ہیں ہم لوگ, بہت بڑے جلیل القدر تابعی تھے, بہت بڑے اللہ والے تھے, بڑے علم والے تھے, بڑے زاہد تھے, عابد تھے. ان کے باپ کا نام تھا مبارک. وہ ایک باغیچے کی رکھوالی کرتے تھے. اس میں کام کرنا, پانی وغیرہ بننا, جو بھی ہے اس کا کام کرتے تھے. ایک مرتبہ اس کا جو مالک تھا باغیچے کا, وہ باغیچے کا مالک کیا کہا, اے مبارک ایک کام کرو, جو پھل جھاڑوں کو لگے ہیں ان میں سے کچھ پھل میٹھا جو ہے وہ لے کر آؤ, کھا کر دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کیا, باغیچے کے پاس جو ہاتھ کو لگا وہ پھل لے جا کر ان کے ہاتھ میں, اس کے جو مالک جو تھا باغیچے کا, جو ان کا سوکار تھا, اس کے ہاتھ میں رکھ دیے. اب وہ آدمی کھایا. کھانے کے بعد بولا میں تو تم کو بولا تھا کہ جو میٹھے پھل ہیں وہ پھل کو لاؤ, تم پورے کھٹے پھل لائے ہیں. تو ان کا جواب کیا تھا معلوم؟ ان کا جواب کیا تھا, مجھے ذمہ داری پھل کو کھا کر چکھ کر لا کر دینے کی ذمہ داری نہیں ہے, مجھے ذمہ داری باغ کے رکھوالی کی ہے. مجھے دیکھنا ہے, اس میں پانی بھرنے کی میری ذمہ داری ہے, کھانے کی ذمہ داری میری نہیں ہے. اگر میں کھاؤں گا, اگر میں چیک کروں گا تو ایک بھی جو بھی میرا میرے منہ میں جائے گا وہ حرام ہو جائے گا. وہ آدمی پریشان. اللہ اکبر, کیا ایسے آدمی اس زمانے میں بھی موجود ہے؟ وہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گیا, خوش ہو گیا کہ مجھے جو آدمی ملا ہے, میرے باغ کے رکھوانے کے لیے جو آدمی مجھے ملا ہے, سبحان اللہ, بڑا اللہ والا آدمی ملا ہے. اس کے بعد انہوں نے اس باغ کا جو مالک تھا, ان کا جو سوکار تھا, ان کو بولتے ہیں میری ایک بچی ہے, اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہے, کیا تمہاری نظر میں کوئی اچھا بچہ ہے تو ذرا بولو. تو انہوں نے کہا, جو مبارک تھے, بڑے چھوٹے گاؤں والے تھے, خریے والے تھے, علم نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ 4 چیزیں مشہور ہیں بھائی. پہلی چیز تو یہ کہ عیسائی کیا ہے, خوبصورتی کو دیکھتے ہیں,
اور جو یہود ہیں وہ مال کی طرف دیکھتے ہیں، اور جو عرب والے ہیں وہ بڑے خاندان بڑے قبیلے والے کو دیکھتے ہیں، اور اسلام تو دینداری کو دیکھتا ہے۔ تو باغ کا مالک اپنے دل کے اندر ٹھان لیا کہ اگر میں میری بچی کا رشتہ اگر طے کروں گا، اگر میں میری بچی کی شادی کروں گا تو تم سے کروں گا، تمہیں سے کروں گا۔ اب اپنی بچی انہوں نے راضی ہو گیا، دونوں راضی ہو گئے، اور ان کی بچی کا رشتہ اس مالی سے صرف ایک پھل نہیں کھائے اس لیے ان سے ان کا رشتہ کر دیے، اور ان سے جو اولاد پیدا ہوئی انہی کا نام رکھا عبداللہ۔ میں اور آپ ان کو عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانتے ہیں۔ تو بھائیوں پتہ کیا چلا، اگر ہم حلال کھائیں گے، اگر ہم حلال پہنیں گے، حلال کمانے کی کوشش کریں گے تو ہماری اولاد بھی دنیا کے اندر نام کمائے گی، بڑا مقام کمائے گی، بڑا مرتبہ کمائے گی، بڑے اونچے مقام پر جائے گی۔ اگر ہم خود حرام کا لقمہ کھائیں گے، ہم خود حرام کما کر اپنے بچوں کو دکھائیں گے تو پھر ہماری آنے والی اولاد بھی حرام پر ہی پلے گی، اور لوگ کہیں گے کہ نہیں میرا بچہ ہماری بات نہیں سن رہا ہے، میرا بچہ باغی ہو گیا ہے، میرا بچہ میرا دشمن بن گیا ہے۔ یہ سب ہمارے حرام چیزوں کا اثر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ حرام چیزوں سے ان کی عبادت بھی اثر کرتی ہے، ان کی اولاد پر بھی حرام روزی اثر کرتی ہے۔ تو بھائیوں ہم کو چاہیے کہ ہم حلال کمانے کی، حلال کھانے کی کوشش کریں۔ دیکھیے امام بخاری، کون نہیں جانتا، سب جانتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ، ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا محمد، ان کے باپ کا نام تھا محمد بن اسماعیل، اسماعیل ان کا نام تھا۔ یہ بھی بڑے محدث تھے، یہ بھی اچھے محدث تھے، ان کو بھی بہت ساری حدیثیں معلوم تھی۔ ان کے موت کا وقت آیا، ان کی وفات کا وقت آیا، مرض الموت میں تھے، تو ایک دوسرے امام کو معلوم ہوا، ان کا نام تھا امام احمد بن حفص۔ ان سے ملنے کے لیے آئے، ان کا حال دریافت کرنے کے لیے آئے، ان سے بات کرنے کے لیے آئے۔ آنے کے بعد ان سے کہا کیا سب ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ تو ان کے زبان پر کیا تھا معلوم؟ کیا تھا؟ میں جہاں تک جانتا ہوں میرے گھر کے اندر ایک درہم بھی، میں جہاں تک جانتا ہوں میرے گھر کے اندر ایک درہم بھی حرام کا نہیں ہے، حلال کا ہے۔ اور شک والی چیزیں، جو چیزوں کے اندر ڈاؤٹ رہتا کہ یہ چیز حرام ہے یا حلال ہے، وہ بھی میرے گھر کے اندر نہیں ہے۔ جو امام ان سے ملنے کے لیے آئے تھے بڑے پریشان ہو گئے، کہنے لگے بھائی میں سمجھتا تھا کہ میں بہت بڑا امام ہوں، آپ تو میرے سے بھی بڑے اللہ والے نکلے، میرے سے بھی بڑے ایمان والے نکلے۔ پریشان ہو گئے، اور وہ آیت ان کو یاد آ گئی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ وہ جو بچے قرآن کے اندر دو بچوں کا ذکر ہے، ان کی دیوار گرتی تھی، اللہ رب العالمین نے حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے سے اس کے دیوار کو روکا تھا۔ کیوں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا۔ تو جو باپ نیک ہوگا، جو باپ نیک ہوگا ان کی اولاد بھی نیک بنے گی۔ جو باپ نیک طریقے سے اچھے راستے سے اگر مال حلال کما کر اپنے بچوں کو کھلائے گا تو ان کی اولاد بھی کل کے دن نام کمائے گی۔ آج کون نہیں جانتا امام بخاری کو؟ کون نہیں جانتا ان کی کتاب؟ اگر وہ حدیث میں جمع نہیں کرتے تو ہم کو حدیث تلاش کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا، اتنے بڑے نیک تھے، اسی لیے ان کو ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک بنے تو ہم کو چاہیے ہم حلال کھائیں، حلال پہنیں، حلال جگہ رہیں اور حلال پینے کی کوشش کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو مرتے دم تک حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، حرام کمائی سے ہم تمام کو بچا۔ الہ العالمین جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں ان تمام کی پریشانیوں کو، ان تمام کی مصیبتوں کو اور ان تمام کی دکھ اور درد اور تکلیفوں کو تو ہی دور فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنی نیک خواہشات کو رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی نیک خواہشات کو قبول فرما، ان تمام کی اچھی آرزوؤں کو تو ہی قبول فرما، ان تمام کی جائز خواہشات کی تو ہی پوری تکمیل فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی مسلمان بھائی قرض جیسے بڑے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، اللہ ان تمام کو اس قرض جیسے بوجھ سے نکلنے کا راستہ بتا۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم۔